حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین قوم بنو امیہ پہ متفق ہو گئی ہے، آپ کی ذات پہ قوم متفق ہے، آپ کے انتقال کے بعد یہودی پھر کھڑے ہو جائیں گے، خلافت کے مسئلے پہ پھر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا بیج بو دیں گے، لہذا فیصلہ کر کے جائیے، اور اس کے لیے آپ کا بیٹا یزید اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، قوم بنو امیہ سے باہر کسی کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، میں تمام ممالک کے گورنروں سے مشورہ کروں۔ بڑھاپے کے اس عالم میں حضرت معاویہ نے مکے کا سفر کیا، مدینے پہنچے، امہات المومنین تک بات پہنچائی، صرف 5 صحابہ نے اختلاف کیا۔ میں بالکل ڈنڈی نہیں ماروں، مجھے پتا ہے یہاں تاریخ جاننے والے لوگ ہیں، میں ڈنڈی مار کے نکلوں تو وہ کہیں گے میں ڈنڈی مار گیا۔ 5 صحابہ نے اختلاف کیا، عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، عبداللہ ابن زبیر 3، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر 4، اور حضرت حسین۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا، سمجھدار طبقہ میری بات سے بہت محظوظ ہوگا، انہوں نے انکار کیا اس لیے نہیں کہ انہیں یزید کے کردار پہ کوئی شک تھا، اس لیے انکار نہیں کیا، بلکہ انکار اس لیے کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو، ولی عہد والا طریقہ ٹھیک نہیں، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس سے اختلاف کیا۔ یزید کی ذات سے ان کو اختلاف ہو نہیں، انہیں یہ نہیں کہا بد کردار ہے، گندا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اختلاف اس نقطے پہ کیا کہ یہ باپ کے بعد بیٹا، یہ طریقہ کار درست ہو۔ یہ 5 آدمی تھے، آگے میں سارا بیان کرتا ہوں، آج میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ یزید ولی عہد بن گیا، 5 مومنوں کی ماؤں نے اس کی ولی عہدی کی بیعت کی، جن میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں جی۔ ان 5 نے اختلاف کیا، باقی کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کہ ٹھیک ہے، فتنے کی سرکوبی کے بعد میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کی سرکوبی کے لیے اگر یزید کو آپ ولی عہد بناتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اختلاف ہو۔ میں کون کون سی بات کہوں، آگے میں کوئی بات کہوں گا تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں یزیدی ہے۔ کئی علماء نے رسالے میں مجھے لکھا، اور مجھے لکھا بھئی نالے مماتیے، اتو یزیدیے، کریلا تے نیم چڑھیا۔ یزیدی ہے جی، بڑی آسانی سے کہتے یزیدی ہے جی۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی۔ میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی تہہ میں پہنچنا ہے۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی، یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، بیعت کی ہوگی، وہ ہوں گے یزیدی۔ نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی۔
بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، بیعت کی حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی نے، بیعت کی ابو سعید خدری نے، بیعت کی نعمان ابن بشیر نے، بیعت کی 275 صحابہ نے. میں نے تو نہیں کی، تو ان کو کہو نا. تو ہمیں تو فوراً کہہ دیں گے یہ یزیدی ہیں. ہم بھی جو دفاع کرتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے صاف دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے، اور ان سے بھی ہمیں پیار ہے تو صرف اس لیے کہ وہ صحابی ہیں. ہم مراتب، فرق مراتب کرتے ہیں. خدا دی قسم ہے، میں حضرت امیر معاویہ کا بڑا وکیل ہوں. میں خود، مجھے ان سے بڑا والہانہ پیار ہے اور میں ان کا وکیل ہوں. میں نے تحریراً تقریراً ہر جگہ ان کا دفاع کیا ہے. اس پر میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے رسالے لکھے ہیں، میں نے رسالوں میں نمبر شائع کیے ہیں. ان کے دامن پہ اڑنے والے ہر چھینٹے کو میں نے دھویا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں سینکڑوں معاویہ اکٹھے ہو جائیں، حضرت علی کا مقابلہ نہیں ہو. ہم فرق مراتب رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو بڑھا چڑھا کے اوپر لے جائیں، حضرت علی پہ تنقید کرنے لگ جائیں. حضرت علی بہت اونچی ہیں، بہت اونچی ہیں، ان کی پرواز بہت اعلیٰ ہے. اور یزید، کہاں حسین اور کہاں یزید. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں. یہ ساری دھرتی، یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے تو حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہم فرق مراتب رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم گڈ مڈ کر دیں. خدا کی قسم حسین بہت اعلیٰ ہیں، حضرت حسین بہت اونچی ہیں. یزید ان کے مرتبے کو پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، وہ سننے بھی بڑے مشکل ہیں. بیان کرنے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، سننے بھی بڑے مشکل. عقیدت ہوتی ہے نا لوگوں کو.